الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا معصوم بعده ولا عصمة بعده ولا إمام بعده ولا إمامة بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملے 10 سال مکمل ہو چکے ہیں اور 11واں سال آپ نے نبوت اور رسالت اور آپ نے دعوت و تبلیغ جڑا زمانہ مکہ مکرمہ وچ اس نے 11واں سال ہے اکثر علماء نے رائے نے مطابق. اور یہ 10 سال جس مشقت اور جس تکلیف وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرے انہاں سمجھنے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد ہی کافی کہ 1.25 لاکھ نبیاں جتنا ستایا گیا ماں ایک اللہ اتنا ستایا. یعنی اتنی مشقتاں تکلیفاں اور سخت ترین دور چو آپ علیہ السلام گزرے اور تمام تر اللہ تعالیٰ نے محبت آپ نے محبوبیت اور اللہ نے براہ راست جو کچھ اپنے نبی نہ تعلق ہے لیکن اللہ نے حکمت اور اس نے تقدیر نے فیصلے نے علت کوئی بندہ بھی نہیں سمجھ سکنا کہ اس نے کیا راز ہے. تو یہ مکے نے جڑے 13 سال ہیں یہ بڑی پرمشقت زندگی انتہائی تکلیف دے. اس نے کوئی دن راحت نہ دن نہیں کوئی رات سکون نہیں رات نہیں. آپ بے پناہ مسائل کدی اپنی ذات تے اپنی جان تے اپنی اولاد تے اپنے ساتھیاں تے اپنے کلمہ پڑھنے والے تے ہر وقت غم دیونے والی خبر ہی آپ نے کرنا چھپونی پئی. کدائیوں خوش خبری نہیں آنی سوائے اس نے کہ جب بہت اداس ہو گئے نے بہت پریشان ہو گئے نے بھئی کے بنسی اللہ تعالیٰ ماں ایڈی بڑی ذمہ داری دیتی تے بندہ مکے والے میں نہ ہی تک رہنے. بعد اس وقت کدی اللہ آسمانہ تو ایتا نازل کر دینے اور اپنے محبوب تسلی دے چھوڑے نے کہ میرے سوڑے مکہ والے تو نہ کھڑوان یا نہ کھڑوان ہر شانہ یہ تو نام سبحان اللہ. میں اپنی تمام تر طاقت اور قوت نے باوجود اپنے محبوب نے ناڑ اور کدی پتھر وچوں آپ نے نبوت اور رسالت نے گوائیاں آوے نہیں کدی درختہ وچوں نبوت اور رسالت نے گوائیاں آوے نہیں اور کدائیں آپ ٹورنے غیبی صداوہ آپ نے کرنے پہ نہیں ہیں نبوت اور رسالت نے گواہی دیا. اور اس واسطے ہونی ہے کہ حضور جڑے پریشان ہوئے پہ انہاں تسلی ہو گئے کہ جڑے اللہ نے ساری مخلوق ماں نبی کے رسول منے نہیں پئی تو ان چند لوگ اگر نہ منن تو انہوں نے نہ مننے نہ منی نبوت اور رسالت کی کوئی فرق نہیں آتا. کدی اللہ حضرت نوح علیہ السلام میں واقعات لہنے پہن کدی موسیٰ علیہ السلام میں واقعات لہنے پہن پچھلی قوموں نے جتنے واقعات ہیں اکثریت انہاں 13 سالہ جو اتری مکہ مکرمہ مکی صورتاں اور مکی آیات سب آخرت نہ عقیدہ قبر تو بعد دوبارہ اٹھنا اور میں سابقہ گزری ہوئی امتیں حالات صرف مکی آیات اور مکی صورتیں اللہ اپنی توحید نے نال حضور نے رسالت اور یوم آخرت اور پچھلے زمانے نے واقعات بیان کر کے حضور تسلی دینے کہ میرے محبوب ان حالات سارے نبیاں تے آئے صرف تو سچ نہیں آئے
ان حالات 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کٹے. بس اس تکالیف اور مصیبتوں کی تفصیل وسان جی گل میں کرنا چاہنا ہو رہا ہے سننی رہنے ہو تھی حضرات اور سارے بیان بھی ہونے رہنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کس مشقت نے زندگی گزرے. لیکن یہ جڑا سال ہے نا 11واں نبوت ملے ہیں، یہ جڑا 11واں سال ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈبل اور بہت سارے غم گن کے آئے. اسی سال ابو طالب نے انتقال ہو گیا جڑا بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسرا اور سہارا ہے دنیاوی زندگی نے اعتبار رہا. ان کے نبیوں نے سہارے اللہ ہی ہونا اور ساتھ دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں ہونی. لیکن انسانانی نگاہوں میں ابو طالب اور قوم بنی ہاشم نے چونکہ رئیس ہے تو انہوں نے موجودگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تسلی اور دلاسا. وہ تو آپ کی انتہائی وفادار اور محبوبہ بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں اپنی زندگی نہ ایک طویل عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال گزارا، ساری اولاد انہیں چوئی اور ان سارے بچے بچیاں اور وقت سب تو پہلے ایمان گن کے آئی وقت اپنا کل مال حضور تے خرچ کی. بڑی مالدار عورتیں ہیں اور مالدار خاتون ہیں لیکن اپنا سارا مال عورت ہو کے اپنے نبی تے خرچ کی. یا رسول اللہ مال میڑا نہیں تو یعنی پورا مال. اور اللہ تعالیٰ اولاد بھی حضرت خدیجہ چو دیتی پہلی ایمان آنے والی بھی ہو اللہ نے ہاں بھی انہوں نے مرتبہ ہی ہوئے کہ جبریل سلام گن کے آنے پہن اللہ جنت اپنے نبیاں انہوں نے گھر تک آنے پہن ان ساریاں اس طرح حامل بیوی اس نے بھی انتقال ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم نے تنہا رہ گئے. وقت طائف میں سفر آ گیا اسی سال اور طائف نے اندر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہویا وہ مکے والے تمام تر مخالفت نے باوجود وقت بھی برادری ہے خاندان ہے کہیں نہ کہیں نہ لحاظ اور انہیں جھجک ہونی ہے کچھ نہ کچھ بچاڑا ہے مکہ مکرمہ لیکن طائف والے تو کوئی رہے انہیں تو اپنی تمام حداں کرا سکے جو کچھ انہیں کو ہو سکی بدتمیزی توہین اہانت اور وہ سارا کچھ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کی. اور آپ طائف گئے تھے اس نیت نہ رہے کہ چلو مکہ والے نہیں منانے پہ کہ پتہ اللہ طائف والے ہدایت دے دے تو طائف کے مکہ بھی آپس رشتہ داریاں برادریاں آمد و رفت سردیاں گرمیاں موسمیاں تبدیلیاں تو طائف نہ اثر بھی مکے تھے بڑا پوچھ. لیکن اللہ نے شان کہ طائف چو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی جس وقت ہوئی تو بجائے اسے کہ طائف والے ایمان آنا نہ ایک بندے بھی ایمان نہیں آنا ایک بندے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا لو لوہان اور زخمی آپ پتھر مارے گئے اور آپ نے ہڑو پیچھے جاگتا لا دیتا گیا اور انہیں تراڑیاں بجائیاں وٹے مارے اور عجیب و غریب انداز چنا حضور ہے وہ تو رخصت کی تھا وہ کسا بھی سارا تفصیل نہ تو سن علمی چھے. اور نبی نے مقام کی اولاد رہا ایک گالے تھی بھی سنی میں گئی ماں نہیں پتا لیکن ماں طائف رمنے والے بے شمار لوگ یہ گال دس چکے ہیں کہ طائف والے آج کل بھی بے گناہ کہیں نہ کہیں بٹا پہ چمار رہے ہیں. حضور ہمارے میں بٹے اللہ فرمائے قیامت تک مسلمان ہو گئے مسلمان ہیں لیکن یہ عادت انہیں پا دیتی کہ یہ بٹا ماری آؤ یعنی کیونکہ جس ہستی ہے نہ پتھر مارے وہ ہستی پتھر جو بھی تو نہیں نہ وہ ساتھ آسمان والے بھی خود پہ برسائیں تو تسی زمین آیا اس سے بٹے پہ برسائیں تو یہ طائف نے سفر نہیں بھی تکلیف اور مشکل برداشت کر کے جس وقت آپ مکہ مکرمہ واپس آئے اور مرد متوجہ رہے ذرا انہاں پریشانی والے حالات وچوں تکلیف دے مسائل وچوں اور لگاتار آمنے والیاں آزمائشاں وچوں جس وقت آپ سخت پریشان ہوئے نا اللہ فرمایا بات اور محبوبہ کوئی اے جائے نام دے بڑا چاہیے نہ جڑا روئے زمین تے کہیں نہ دیتا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں پریشانی نے دنہ میں اس کیفیت سخت میں اگر اس آئیں داخ دے ماں کہ جی کون بندہ میں حضورت نہ آٹھنا پہ میں بنا جی کون بندہ ترٹ ہوئینا کہ یار ہر پلو میں نہ ایک ہونا پہ اس کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صبح و شام گزرنے پیان اور آپ
راتی ستے پہن تا آسمان چھت جبریل علیہ السلام چھت کھولیا اور چھت پھاڑ کے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے چاہے اور آپ نیم اس حالت چاہے خوابینی حالت ہے اب تو گہری نیندر بھی نہیں ہے اور اکا جاگنے بھی نہیں پہ بس ستی بھی پہ اور کچھ نہ کچھ اج تک جاگنے بھی پہ کہ جبریل آن کے اپنے نورانی پر اور بعض علماء نے اتنے لکھا کہ اسی راتی جبریل اللہ کو پوچھا کہ یا باری تعالیٰ میں جہاں بھی تھوڑے محبوب نے دربار چاہیا ان جاگنے بیٹھے تو میں وہی گھن کے آیا آج میڈا بھی پہلا موقع آج میں آیا تو کوئی تھوڑا محبوب ستا پا تے ماں تا جگاونے نے آداب نے بھی پتہ نہیں کہ نا جگاونا کی کونے میں نے رب فرمایا وقت اپنے نور والے پر اس نے پیرانیاں تڑیاں تے مار سبحان اللہ دنیا والا پتہ لگے کہ جبریل آئے کہڑے دروازے تے آیا بیٹھا اور کہاں گھننے واسطے آیا بیٹھا یہ نوریاں نہ اگر سردار ہے تو جڑا منجی جو ستا پہ وہ دعا جہانا نہ سر سبحان اللہ حضور نے عزت اور عظمت اللہ جبریل تقائی کہ میں نے چلنا ہے جگاونا ہے آواز نہیں دیونی کوئی کھڑک نہیں کرنا کوئی شور نہیں مچاونا حضور جگاونے نہ انداز بھی آپ سبحان یہ ادب ہے میرے نبی نے آج بھی روزے ہوتے لکھا پیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی قیامت تک آنے والے لوگوں میرے نبی نے دربار کھڑے ہو تو اپنی آواز پست کر سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے تو بعد کہنا ادب ہے اتنا اللہ اپنے محبوب نے مرنے تو بعد بھی ادب نہ حکم دے خالی ادب نہیں ممبر سے میں بیٹھا نا جس ممبر تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے عبداللہ ابن عمر اس گدی تے آن کے ہاتھ کرے ہاتھ پھیر کے بات آپ نے مجھے دیتے لوگ آئے نہیں کہ پہ کرے نے پر میں تو ساں کے پتا ہے تھے کور پانا میں حضور نے پڑھنے نہیں جائی تو تبرک حاصل کر یا آپ نے پڑھنے نہیں جگہ تو برکت اور حضور تو برکت نہیں تو روی زمین تے کہنے کو برکت حضرت ابو ہریرہ یا کوئی اور صحابی نام میں ذہن چلے گیا حضور نے قبر سے بیٹھے رونے پہ مروان بن حکم آ گئے مدینے نے گورنر ہے انہاں کہ یہ کی پہ کرے نے انہاں کہ تم کے سمجھنا میں کہ ڈھیری تھی بیٹھا میں اللہ نے رسول کو بیٹھا یہ قبر نہیں میں اللہ نے رسول کو بیٹھا قبر نہیں ڈھیریاں بھی اللہ نے رسول نے طرح منسوخ کر کے انہاں کہ میں اتھے کرتا رہا تھے حجوہ تارنا ہمارا مومن نہیں ہے تو کتھا حضور نے عظمت ہے آپ نے احترام ہے اللہ تعالیٰ فرشتہ کو بھی ادب اور احترام کروائے یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعض یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم علماء ساتھ لکھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آواز دیواں اور وہ امتی نماز پڑھنا پہ ہو رہے تو حکم ہے کہ نماز چھوڑ دے نبی نے آواز تے لگا نماز تو اللہ نہیں آواز دینے ہے رسول اللہ لیکن امت ادب سکھایا اللہ میرے جڑے میرا رسول آواز مار دے تب میڑیاں تروڑ دے اس میں نافرمانیاں نہیں کرتے سبحان اللہ جاؤ اور نماز تروڑ دو جس وقت اللہ اور رسول تو سا آواز دے انہوں نے آواز لما یحییکم انہوں نے آواز ہمیں تو سا واسطے زندگی نہ سامان ہے اور اگر حضور نماز پڑھنے پہ ہوا ایسے توجہ کرے ذرا تو سیدھے میں نماز پڑھنے پہ ہوا اور نبی آواز مارے تو اللہ فرمانے پہ توڑ دو لگے میں جو تے حضور نماز پڑھنے پہ ہوا اور جبریل آوانگے وہی گھن کے تو اللہ جبریل آکا کہ تو رک ون جا تک سلام نہ حضور سلام پیرا تو جبریل تو وقت میں نہ پیغام دے یار کوئی سمجھو تو صحیح نہ اللہ اپنے نبیہ کتے کھلا رہے جبریل وہی آنے تو رک وقت سلام پھیرے تو میرا پیغام پہنچا تے تسی پڑھنے پہ ہو تو میرا نبی صد بارے تو لبیک آ کے تروڑ کے میرے نبی نے گل پیڑے سبحان اللہ فرمایا جگہ پیرانیاں تڑیاں تے پر مار تے جگہ حضور نے بیدار کیتا بیدار کر کے پیغام دیتا اور یہ پیغام میں سنانا چاہنے ہوں کہ اے دکھا تے تکلیفہ نے تھکے ہوئے نبی ہے طائف جو واپس آن کے رونے آڑے اور طائف نیا توہینہ برداشت کرنے آڑے
اور حضرت خدیجہ نے غم برداشت کرنے آئے اور مکے آڑے نے 13 سالانیاں تکلیفاں مشقتاں کدی بلال مار پونی دی خبر ملنی پئی کدی زنیرہ نی اکھیاں نکلنیاں پیاں کدی صہیب رومیاں مار پونی پئی کدی عبداللہ ابن مسعود دی چمڑی اس نے چہرے تو دھاڑ دیتی ویری اور وہ اپنا یہ چمڑا چاہ کے حضور دی خدمت چاہنے ان سارے دکھ سامنے آڑے پیغمبرہ آج ماں رب متا تو سدائی آؤ میں تو اپنے رب دی ملاقات واسطے سبحان اللہ سبحان چل محبوب آج محبوب نے اپنے محبوب نہ ملاقات اگر میں خالی پیغام گھن کے آنا قرآن گھن کے آنا وہی گھن کے آنا آج ملاقات نہ پیغام نہیں تو ساں نار گھنے واسطے عیدگاہ آئے ہو اللہ تو ساں سلامت رکھے تھوڑے کے تصور کا کرو نا کہ ستہ آسمانیں توڑتی بھی کہیں کھڑے آدم علیہ السلام تو گھن کے اس دنیا نے آخری آدمی تک کہیں یہ عزت اور شرف حاصل نہیں کہ اسا آسمانہ توتے بلایا ہوئے یہ روی زمین تے حکم آئی نہ لالے جیسا ای اس طبی اللہ جبریل امن کی عطا فرمائیاں اور قیامت تک نے لوگاں در چھوڑا کہ لوگوں جڑا تساں میں نبی دیتا اس نبی نے مقام اور عزت دین سبحان اللہ اس کا بلندی اللہ تصور کرو کہ آج چاند بھی تھلے سورج بھی تھلے ستارے بھی تھلے گردوں بھی تھلے ساتا ہک نہیں ستے آسمان آج تھلے نوری نبی انہوں سارے تو سبحان اللہ اس تو اللہ فرمایا کہ انہیں عقلے چاہے یا نہ آوے بہو عقل نہیں دوڑاونا پہلا لفظ ہی فرمایا نے سبحان اللذی اسرا بے عبدی بندے نے ذکر بعد اس کی تنے جنہیں جیسا میں کھڑا کئی ویڑے بھی بحث نہیں کرنی کہ وہ سات آسمان کی کن کراس کیتے میں پہلا لفظ پہنا میں کھڑنے آڑا جی پاک سبحان اللہ اسا کھڑنے آڑا تکڑا جڑا جبریل ہے دیڑی دا واری وہ تو لا سکنا وہ اگر اپنے محبوب کھڑنا چاہے تو اسا کے پاس وہ دل لگ سکتے یا رسول اللہ تیاری فرماؤ اللہ تعالیٰ تو سا اپنی ملاقات واسے بلایا نہیں تو سنی سبحان اللہ جمع ارمان پہ لگنا تھوڑی کہ میں نے گل سمجھ گئے کہ جیڑا جبریل میں نا جتنیاں بھی وہیاں گھن کے آیا قرآن تو علاوہ ان جتنیاں بھی وہیاں انہیں وہیاں جو سب تو سونی وہی یہ نہ ہو سی کہ چال میرے محبوب اللہ ملاقات واسے بلانے ملاقات ہو نہیں جیڑی موت آئی ہونی اے جی ملاقات جس تو بعد واپسی بھی ہے تساں کھڑنے بھی آوے تساں آننے بھی آوے تے گھن کے بھی گئے تے آن کے بھی آئے تے لوٹے بھی جڑا پانی پہ ہے جڑا حضور وضو کر کے اٹھے وہ پانی بھی حرکت چھے جڑا زمین تے وانا پیا وہ اجے تک وانا ہی پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبیاں سیرہ کر کے واپس آئے انہیں نہیں واپس آئے میں نے اللہ ساری کائنات بریک لا دی امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر کے رہنے پہ ڈیرہ غازی خان اور یہ واقعہ میں رائے نہ بیان پہ کرنے اور یہ گل درسی کہ جتھے کائنات ہے یہ رک گئے اور کائنات اللہ تعالیٰ روک دیتی وہاں تو انہوں کو پچھے سرے کیا کوئی سمجھ بھی آئی نہیں انہوں نے کہا کو ازان تو سمجھ کوئی نہیں آئی کائنات رک گئی نہ کہ مطلب ہے بادشاہ صاحب سمجھائی کر اور سمجھایا کہ فرمایا کائنات تھم گئی جتھے ہی اتھی رک گئی تھم گئی بات پوچھا نہیں کوئی سمجھ آئی نہیں جی بھی کوئی نہیں کوئی ایسا مطلب سمجھ نہیں آیا میں کائنات کی کروں شاہ جی تمہارے شاہ جی ہے اللہ نے کروڑا رحمت نازل ہوا فرمایا میں سمجھ گیا جیڑی زبان تو اسی سمجھ لیں بات ایک مائیہ پڑھا فرمایا تو نے لوم دے پیر لشکارے تے حالیاں نے حال ڈاک لے نہیں سمجھ آئی تو سمجھ تو اسی بھی ڈیرہ غازی خان آڑی ہو تو نے لوم دے پیر لشکارا تے حالیاں نے محبوبہ جڑے جڑے اپنا لشکارا مارا نا تے وہ ہڑ بانے آڑے نے ہڑ رک گئے ان ہڑ بانے آڑے پہلو دھیان ہٹ گیا تے محبوبہ نے لشکارا تکڑ لگ پہن اللہ آسمان تے زمین آئے محبوبہ آسمانہ تے بلایا تمہار ساری کائنات تے جڑے میرے نبی نے لشکارے پہن تو حالیاں اگر ہاتھ ڈکیں تو خدا نے ساری کائنات میں باتوں تے رکنا چاہیے باتیں ہوں جتھے ہیں اس تے رک گیا سورج کی حرکت بند ہو گئی چاندنی حرکت بند ہو گئی اور گھڑیاں جتھے ہیں اتھے میرے رب روک دیتیاں کہ بس 1000 سال پتہ نہیں گزرے ہو سن
سینکڑا سال گزرے، اللہ ہی پتا اس ملاقات سے کتنا وقت گزرا، لیکن اللہ کائنات اتھی روک دیتا کہ میں نے محبوب نے آمد تک اتھی کھڑے، کوئی گھڑی نہیں چل سکنی، کوئی سوئی نہیں چل سکنی، کوئی سورج اور یہ گردش لیل و نہار، یہ میں نے رب نے حکم نہیں پا بند کر دیتے ہیں، رک بنو تو قیامت ہے گھڑے بند کرنا، پر یہ قیامت تو گھٹے کہ آسمانہ تے کور آنا سبحان اللہ دی اسرا بے عبدہ، میں اپنے بندے ہیں آسمانہ تے کھڑا لیلم، میں اپنے بندے ہیں ایک ہی راتی نے تھوڑے جے حصے میں، یہ جڑا لیلن ہے نا لیلن، یہ سبتی جڑیاں دو زبران علماء لکھنے نہیں نکرا اور ہوتی جڑی تنوین ہے اس واسطے قلت بیان کرنے واسطے کہ پوری رات میں نہ پھرانا رہا، میں راتی نہیں ایک گھڑی بیٹھتے گھڑی بھی پوری نہیں، میں سارے آسمان پھرا کے موڑا سبحان اللہ لیلم راتی نہیں نکی جائے جتنی ہیں دو جڑے زبران نہ یہ کچھ وقت سمجھ گیا میں حرص پہ سارا کچھ بکھا دوں سبحان اللہ، پھر کھانے آنے نے بھی کیا شان ہے تے بیٹھنے آنے نے بھی کیا شان ہے، لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، میں راتی مسجد حرام چو پہلے مسجد اقصی میں کھڑا سبحان اللہ سبحان، اور وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس نے سجے کھبے جنے برکت ہی برکت، 1.25 لاکھ نبیوں نے اتھے گزر گاواں، اتھے نبی آئے گزرے، اس علاقے میں نبیوں نے بے ست ہوئی، اور میں آندہ ہی اپنے نبیوں اس واسطے لنوریہ من آیاتنا، میں نے محبوب سے تو آپ کوئی دکھاونا چاہتا سبحان اللہ لنوریہ من آیاتنا وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسا ابراہیم زمین اور آسمانیاں اپنی قدرت نے نشانیاں تکائیاں، پر میرے محبوب جڑے تو سنی باری آئی نا تلنوریہ من آیاتنا، کچھ ایتا نہیں میں سب کچھ تو سامنے سبحان اللہ لنوریہ من آیاتنا، میں اپنی آیات اور نشانیاں زمین تے بھی اور آسمان تے بھی اے میرے محبوب میں تو ساتھ تکامنا چاہتا سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت جبریل اٹھائے یا رسول اللہ تیاری فرماؤ، اللہ نال آج ملاقات، آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد سب تو پڑھے حضرت جبریل آپ آئے گڑے تو گھن کے ناف تک آپ نے سینہ چیرے پہلے آپریشن کی، دل باہر کٹے، اللہ جنت نے پانی اور بظاہر تو وہ پانی ہے اور جنت نے سونے نے تخت انہاں پلیٹا تے انہاں پراتا ویچ، اللہ جنت وچوں ایسے کوئی انوارات بھیجے کہ میں میرے محبوب میں جبریل حکم دیتا کہ پہلے وان کے میرے محبوب دل باہر کٹ کے اساں دوڑنا تاکہ 7 آسمانانی سیر میں قابل ہو گئے سبحان اللہ، وہ کچھ وکھاونا جڑا انسان برداشت نہیں کر سکنا، وہ قوت بھر دے اندر تاکہ 7 آسمانہ تو بھی مڑ آوے، دیکھنے آنے پتہ لگے کہ سبحان اللہ کہ کچھ علوم اللہ اندر پا دیتے ہیں، کہ کچھ راتی بکھایا، کہ کچھ بھریا، پیڑے بھی بھریا ہوا تو دھوتا ہے، اس تو پیڑے بھی دھوتے ہی ہے، ہاں یہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایک ہی شے نہیں ہے بس جیڑی دھوڑی ضروری ہے، یہ دھوڑ تے آپریشن یہ کوئی رگا کھولنے واسطے نہیں ہے، ان رگا اور نور نہ بھرنے واسطے سبحان اللہ موجزہ، یہ بھی آپ نے موجزہ یہ جڑا اویلا شک صدر اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ یہ اللہ تعالیٰ 3 دفعہ کھلوایا جبریل سبحان سبحان، جبریل بھی کہیں نہ سینہ کھولے ہو سی ہے روی زمین تے جبریل ابھی یہ شرف حاصل ہے کہ 3 باری اپنے نبی نے سینہ کھول کے دل دھوتا، اللہ جبریل لایا خدمت یہ دل دھو آپریشن کر وطنا سیڑ ہاں ایتھے نشان ہے آپ ہلکے ہلکے جی کڑ ہونے نا سیدھے ٹانکی تے ماڑے ہونے انہاں تو جبریل نے سیتے ہوئے انہاں نشانہ جو بھی نور نکل سبحان، اور اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو دعایا دل دعا کے بعد سیڑ دیتا، سیڑ کے آپ کھڑا کیتا اور براق سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس تو خچر تو تھوڑی جی تھلے تے اس گدے تو تھوڑی جی اچھے انہوں نے وچکار اور اس نے اگلیاں دوہاں لتاں نہیں کچھاں وچ اللہ تعالیٰ 2 پر لائے
ہاں جی سواری براق جیڑی وہ لتاں بھی آون تے نال پر بھی آون جڑے پرن دے ذریعے اپنی لتاں اور زیادہ تیز رفتاری نال چلانا حضرت جبریل لگام نپی گئی اور حضور آنکھے یا رسول اللہ براق کے سوال سبحان اللہ دنیا دار الاسباب ہے اور اس دار الاسباب ہے اللہ سواری بھیج یہ بھی ہو سکتا ہے جبریل آخر آنکھیں نوٹو تے او پہنچے پہ بیت المقدس ہے نہیں اللہ براق تے سوار کرایا جبریل نال چلایا سبحان اللہ حضور نشان تے ابھرنے کیوں نہ ہو براق تے حضور بیٹھے جبریل حکم لگام ناب کے نال تو بات میرے سنگیا جی بحث کرے نے بشر تے نور ہے کروڑا نور اتھے لگے ہون انہاں دا مقابلہ ہو سکتا ہے جتے نوریاں دا سردار لگاما ناب کے نال ٹرے اور اس ٹرنے فخر سمجھے کدی حضرت ابراہیم نے لگام نپی ہوئی کدی حضور نے سواری نے لگام نپی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے نبی ہیں اس براق کے جنہیں حضور سوار ہوئے نا تو حدیث چانا براق تھوڑا جائے شوخی کی تھی تو میں آنا سائیں شوخی نہ حق بھی ہے آج اس کے جانا وہ بڑھے اس سے کور بیٹھا یہ سواری نہیں تھا اٹھو آئی جتے کوئی اندنے میں وہ بندے بھوانے تے کوئی ہڑے ہوئے اس سے سواری جیڑا ہونا پہ سبحان اللہ براق اسی خوبصورتی تو بھی اسا براقا برق بجلی نہیں چمک ایسا سفید رنگ نہ وہ سواری ہے اور دنیا دے کوئی ہے جی سواری نہیں حدیث چانا جتھو تک نظر وینی اتھو تک وہ قدم رکھنا لمبے پینڈے کراؤنے ہیں نا تمہاز گڑی بھی ہے جی بتی جڑی دست ہے کہ روی زمین آڑا ہے جی سواری بھی جبریل براق تے بیٹھایا براق چھوڑی گئی ہلے جلے جبریل اساں کیا آرام کر حضور نہیں آکے براق ہے مکے پہ کرنا نچنا کدنا کیوں کا جبریل ابھرے انہوں نے کہا آرام نہ کھڑا رہو اس خدا کی تخلیق روئے زمین تو اس تو کوئی اشرف اعز مکرم اور مشرف کائنات میں کوئی بندہ ہے جا نہیں اس کائنات سب تو افضل ترین انسان ہے جڑا آیتوں نے کنڈی سے سبحان اللہ ادب اور احترام نہ مظاہرہ کر شوخی نہ مظاہرہ نہیں کرنا یہ کوئی بادشاہ اور کوئی دنیا نہ حکمران نہیں کہ جیسے سامنے تو ڈانس کر کے اور نچ کے اپنی وفاداری نے ثبوت دیونا یہ محمد عربین انہوں نے سامنے وفا نے ثبوت دیونے واسطے بھی گردن جھکاونی گردن اٹھاونی چمک نہ وکھا اور چمک نہیں وکھاونی آئی جی تھلے کر کرتا جھکوان اور اپنی پیٹھ حضور واسطے بسترہ بڑھا دے تاکہ حضور تھوڑے ٹرنے نہ بھی کوئی تکلیف نہ ہو سبحان اللہ جبریل بھی جس نے اتنا خیال کر کہ خیال کر بھائی توڑے ہوتے ہی وہ نہیں بیٹھے جڑے شوخیاں پسند کرے نے توڑے ہوتے ان بیٹھے جڑے آئی جیاں بیچوائیں اور پست ہوئیں اور اپنے مقدر تے ناز کر کے اللہ تو کہنے توڑی کنڈی ہوتے کہاں بغنے نے موقع دیتا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ براق تے بوایا و تھوڑے دیڑا بعد اللہ ابو بکر نے موڑے نے بوایا سبحان اللہ حضور نے سواریاں ساریاں شاندار ہاں جی بس اگلے دن حدیث پڑھنے پہ حضور حضرت حسن یا حسین چاہا باہر نکلے ایک بندہ کو پہنا نعم المرکب حضرت حسین خطاب کر کے وہاں نصیبہ آیا توڑی سواری کہہ دی سن حضور فرمایا میں نے امر راکب جڑا ہوتے بیٹھا یہ کوئی گھٹ اسپتال سواری اسپتالی تو سوار بھی عظمت آڑا یہ سواری کے سوار اگر ابو بکر تے بے بنجن تو میں ابو بکر بھی عظمت آڑا براق تے بیٹھے تو براق جبریل پہ آ رہے ہیں کہ اس تو زیادہ عزت آڑا بندہ توڑے ہوتے کوئی نہیں آیا لہذا شوخی نہ کر آئی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل تو چلایا سبحان لے نوری ہو من آیاتنا توجہ کرے ذرا سیدھا مدینہ منورہ پہنچا پہلا سٹا اس براق میں پہلا اسٹیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھجورہ نے بڑے درخت ہے اتھے مان کے میری سواری پہلے مان کے اتری رکی اور جبریل ماں کہ یا رسول اللہ اس تو تھلے لگو اور ایک 2 رکعت نماز نفل پڑھو میں اتھے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور نفل پڑھنے تو بعد جبریل ماں دسیا کہ ای تو سنی جائے ہجرت اور جائے مدفن یا رسول اللہ تو سا قیامت تک رہنا تو سنی ہجرت نہیں جگہ بھی یا
اور تساں نے دفن ہونے نہیں جگہ بھی قیامت تک بھکھے اور تسے اتھی آن کے تساں نہ دیدار کرے سبحان اور تساں یہ قبرہ دے حاضریاں دے سن اور یہ تساں نے روزہ جساں ویکھ کے امت اپنا سکون اور اطمینان حاصل تو میں نماز پڑھی نماز پڑھ کے وقت براق تے سوار ہویا اور براق تے سوار ہو کے اس نے اگلی منزل کوہ طور ایک درخت نے کوڑ بن کے سواری رکی آج اسی دنیا دے جتنے آثار قدیمہ ویکھنے ہیں ان سب زنی یہ تیج ہویا ہے تیج ہویا اللہ جانے ہویا نہیں ہویا لوگاں بڑھا دیتے ہیں مشہور کر دیتے ہیں تے جبریل نال ہوئے تے آکے ہی او جاوے اب اس گائد کو شک کرے جبریل آکھا یا رسول اللہ اتھی بھی اترو اور 2 رکعت نماز نفل پڑھو میں اتھی بھی نماز پڑھی اب میں پوچھا ای کیڑی جاوے تو جبریل ماں کیا یا رسول اللہ ای او جاوے جتے موسیٰ اور موسیٰ نے رب آپس سے جھم کلاؤ اتھے اللہ تعالیٰ نے تجلیاں آیاں موسیٰ علیہ السلام تے اور یہ جگہ اتو بعد ماں بٹھایا اور بٹھا کے تیسرا مقام جتے وہاں کے میں نے براق بریک لائی تو حضرت جبریل ماں وقت کھڑا کیتا اور کھڑا کر کے آکھے کہ یا رسول اللہ اتھے بھی 2 رکعت نماز نفل اتھے بھی میں پڑھی میں پوچھا یہ کیڑی جگہ جنے ای حضرت شعیب نے گھر ہے حضرت شعیب علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراونے آڑا تے چرواونے آڑا تو اس گھرے میں ٹکے رہن انہوں نے رونے نام بھی برکت ہے پر سونے آئی 2 رکعت تو سی بھی پڑھی ویجو تاکہ برکت نہیں بھی انتہا ہو سبحان اللہ تو میں اتھی بھی 2 رکعت پڑھی وقت میں نے براق ٹریا اور چوتھی جائی تھی مان کے جبریل وقت میں حکم دیتا کہ یا رسول اللہ اتھی بھی تسی اترو اور 2 رکعت نماز نفل پڑھو میں اتھی بھی پڑھی میں پوچھا یہ کیڑی جگہ تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے جائے ولادت بیت اللہ اتھے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے یا رسول اللہ اتھی بھی تسی 2 رکعت پڑھو اس گلا میں اتھے رکینا اور تساں ایک عجیب گل دسینا جس وقت 1343 ہجری یہ 1442 چلنی پئی آج تو 100 سال پہلے آل سعود نہ قبضہ ہویا سوری عرب تے اور اس قبضے تے انہاں جنت البقیع میں جتنے بھی صحابہ نیاں قبرائیاں اتنے نکے نکے کبے بنے ہوئے روزے بنے ہوئے ان سارے کبے نہ گرا دیتے اور مکہ مکرمہ جنت المعلی میں جتنیاں قبریں تے مقبرے ہیں ان تمام مقبرے نہ گرا دیتے اور پوری امت ایک انتشار پیدا ہو گیا اور لوگ بڑے مشتعل ہوئے اور یہ اعلان بھی کدائیوں ٹرنے آ گیا کہ حضور نے روزیاں بھی ڈھاؤ کہ بھائی یہ جڑی گنبد انہ قبرہ تے ان اور یہ جڑا تبرک تے متبرک تے مقام تے لوگوں نے آمد و رفت یہ اسلام اس کوئی نہیں اس تے بڑا اشتعال آیا اور اس اشتعال جڑی یہ خطرہ پیدا ہویا کہ ان تقدائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ مبارک ہی ختم نہ کر دے گا تو اس وقت پوری دنیا نے علماء رابطے کیتے سعودی حکومت نال کہ بھائی یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں جڑا تسی کرنا چاہے ہو جڑا تسی گرا چکے ہو اساں یہ بھی قابل برداشت نہیں تو شاہ سعود 1344 ہجری نے جڑا حج ہے اس حج نے موقع تے اس تمام دنیا نے علماء نے ایک معتمر بلائی کہ ایک مجلس مشاورت کہ علماء آمن اور اس سے سڑے علماء نہ بحث کرن اور اگر انہیں اساں قائل کر دے ون تو اسی رک بسا اور اگر وہ قائل نہ کر سکن تو اساں توحید نے پھیلاونے تو اور شرک کا ختم کرنے تو دنیا نے کوئی طاقت نہیں روک سکتی تو ہندوستان جو مفتی کفایت اللہ دہلوی علامہ شبیر احمد عثمانی اور دیگر علماء مختلف مسالک نے ان بھی گئے مصر تو عرب تو پوری امت مسلمہ نے علماء تو شاہ سعود آج تو بعد انہوں نے ملاقات کی تھی اور ملاقات جو اپنی تقریر ہے جن جملے آکھے کہ بھائی اسا تے توحید عام کرنا شرک کا ختم کرنا اور یہ قبراں تے کبے تے ان چیزاں ان لوگاں چھکینیاں اور یہ ہدے غار سور تے چڑی وینے ہدے غار ہرا تے لوگ وینے پین اور ہدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر وچ جتھے آپ دی ولادت ہے حضرت خدیجہ نے گھر تے ان سارے متبرک مقام لوگوں بنائے ہوئے تے یہ اس نال شرک پھیلنا اس تے اس اپنی تقریر جھاڑی تقریر جھاڑنے تو بعد اس قریب ماں اور جواب دیو تو ناراض نہ ہوئے اگر آج حضور میں روزہ باقی نہ تو یہ بھی علماء دیوبند نہیں برکت ہاں جی
آنکھوں پہ جو کچھ کہیں آخیا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں تو سنے پاکستان میں پہلا پرچم قائد اعظم نے قیادت ہے قائد اعظم انہوں کو پرچم لہروائے اس پائنا آدمی علامہ شبیر احمد عثمانی کھڑے ہوئے انہاں کہا بادشاہ سلامت اسا تو سنے تقریر سنی اور توحید واسطے تو سنے جذبات بہت اچھے ہیں وقت جواب دینے میں سارا جواب دے تو گل کو ساری لمبی ہوئے سی میں نے مطلب نہیں جیڑی گل ہے جس تو بعد یہ گل یاد آئی اور میں سنانا چاہنا کہ حضرت فرمایا کہ میں ایک سوال ہے جناب پڑھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء بھی بیٹھے پوری دنیا نے علماء ان عرب بھی بیٹھے انہوں نے کہا میں نے علماء کو بھی سوال ہے اور تسا کو بھی کہ معراج نے سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق 4 جگہ تے رکیا اور انہیں 4 جگہ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھوائی گئی اس حدیث سے صحیح منینے ہو انہوں نے کہا صحیح حدیث صحیح منینے ہیں انہوں نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن کوئے طور تھے جتے اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ملاقات ہوئی اور اللہ وہ نماز خود پڑھاون کہ یہ متبرک مقام ہے اس برکت آلی جائی تے نماز پڑھو اس واسطے اس جائی تے برکت ہے کہ اس جائی تے موسیٰ اور اللہ نے ملاقات ہوئی اللہ ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نار جتے اللہ ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ نار او جات متبرک ہے اور حضور تے نفل پڑھن تے جتے پیڑی وئی غارے حرابج میں نے نبی تے اتری اگر اتھے آج امت وان کی نماز پڑھے تو اسی آج نو شرک ہے سبحان اللہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی جگہ متبرک ہے تو کیا میں نے نبی کی جگہ متبرک نہیں اللہ اور اگر حضرت شعیب علیہ السلام نے گھرے بیٹھے حضرت جبریل حضور کو 2 رکعتہ پڑھوانے کہ یہ نبی نہ گھرے اتنے برکت واسطے نماز پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حضرت خدیجہ نے گھر 28 سال رہے اور 28 سال ہوتے وہی آئی وہ گھر اس قابل نہیں کہ امت مسلمہ اپنے نبی نے اس گھرے نیوان کی زیارت کرے اگر شعیب نہ گھر بابرکت ہے اور یقیناً بابرکت ہے تو جتھے میرا نبی 28 سال رہا کیا وہ گھر برکت آڑا نہیں تو اسی تالے لینے ہوتے تو گھر میں نہ بڑھو کیا حضور نے گھر تو برکت حاصل کرنا حرام ہو گیا اور حضرت شعیب نے گھرے تو برکت حاصل کرنا یہ اجر نہیں چیز ہے سبحان اللہ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جائے ولادت تے میرے نبی کو جبریل نماز پڑھوائے کہ اتھے ایک نبی پیدا ہوئے اتھے تسی نماز پڑھو اگر عیسیٰ علیہ السلام نے جائے ولادت بابرکت ہے اور یقیناً بابرکت ہے تو جس حضرت عبداللہ نے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے مکہ مکرمہ حضرت خدیجہ نے گھر تنہ ڈھا دیتا لیکن وہ جگہ آج بھی موجود ہے تو مکتبہ بڑھایا گئے کتب خانہ یہ حضور نے گھر جائے ولادت آ انہوں نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام نے جائے ولادت متبرک ہو سکتی تو نجدیہ یہ گل بھی مان گئے کہ میرے نبی نے جائے ولادت بھی متبرک جتے حضور پیدا ہوئے اتھ بھی اگر امت اس گھرے نیمان کی زیارت کر گئے تو زیارت کرنے نہ کوئی کھڑا ہویا بادشاہ شاہ سعود اور اس اپنے علماء کیا ہو سکتا ہے عجیب و ہندی ایسا ہندوستانی عالمہ جواب دو سارے چپ انہوں نے کہا سڑک کو اسنا بادشاہی آگ کے مجلس برخاست کی تھی اس نے کہا اس وقت اس ہندی عالم نے سڑک کو جواب نہیں اسی اس جواب نے متعلق غور کر کے بعد جواب دے سکتے یہ اللہ عزت اور عظمت ان علماء عطا فرمائی جنہ بر و بحر میں علماء نے زمانہ گم کر دیتا اور اس نے الفاظ ہے شاہ سلطان نے اس نے کہا میں آج اس عالم میں علم تو انتہائی متاثر ہے قرآن اور حدیث سے نہ بندے کتنی نظر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہیں جائیں تو رکوا کی نمازہ پڑھوائیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھا تو ایمان ہے بھائی ان تبو بڑیاں جائیاں سیڑھا نبی خالی جنہ نگاہ ماتے او ادنا پہاڑے آج بھی ساری امت وائن کے اساں ویکھنی خالی کیوں ویکھنی حضور او نہیں تک کے ایک باری فرمایا آجا جبل یحبنا ونحبہو یہ جا پہاڑے جنہ سیڑھنا محبت کرے نا اسی اس نا محبت کرے آج قیامت تک لوگ او دا محبت نہ ویکھنے کہ سیڑھے نبی اسا محبت نہ ویکھنے تو یہ سفر ہے انہیں 4 جائیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نماز پڑھائی باقی گلوات انشاءاللہ اگلے جمعے کرسا آخر دعوانا سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں